حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سوال کے جواب میں یہ پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو حضرت سعد بن ہشام نے کہا کہ کیوں نہیں، قرآن پڑھتے ہیں ہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو یہ جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی ایک دوسری شکل تھے، یعنی قرآن تو ما بین الدفتین ہے قانون کی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے قوانین پر چل کر بتایا، تو آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہے تو جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ اب بتائیے، کسی انسان کی زندگی قرآن حکیم کے کالم میں ڈھل جائے تو وہ کتنا باکمال ہوگا۔ قرآن کے ایک ایک اصول اس کی زندگی میں آ جائیں تو وہ کتنا باکمال ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کے تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا اتنا بڑا کمال ہے کہ اس سے بڑا کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود تھی، لہذا جمال کے ساتھ ساتھ کمال بھی آپ کے اندر موجود تھا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ محبت کے 4 اسباب ہوتے ہیں، جمال، کمال، قرابت اور احسان۔ ان چاروں میں سے 2 کے اوپر یعنی جمال اور کمال کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے، اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آپ کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ سے زیادہ باکمال اور کون ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز، قرابت، رشتہ داری۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ تعلق اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جاننا ہو تو ایک حدیث کے آئینے میں جان لیں۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے اسباب کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ محبت کے 4 اسباب ہوتے ہیں، جمال، کمال، قرابت اور احسان۔ ان چاروں میں سے 2 کے اوپر یعنی جمال اور کمال کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے، اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آپ کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ سے زیادہ باکمال اور کون ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز، قرابت، رشتہ داری۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ تعلق اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جاننا ہو تو ایک حدیث کے آئینے میں جان لیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارۃ وسننھا۔ حضرت امام ابن ماجہ اس کو کتاب الطہارہ وسننھا کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ویسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ماں باپ، والدین اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں تک میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو میرا حال بھی ایسے ہی ہے۔ چونکہ میرا تعلق تم سے ایسے ہی ہے جیسے ایک والد کا تعلق اپنے ولد سے ہوتا ہے، ایک باپ کا تعلق اپنے بیٹے سے ہوتا ہے، تو میں تم کو سکھاتا ہوں، اعلمکم، میں تم کو سکھاتا ہوں کہ اذا اتیتم الغائط، جب تم پیشاب پاخانے کے لیے آؤ تو پیشاب پاخانے کے وقت فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو۔ اور آپ نے یہ حکم دیا کہ استنجے کے وقت 3 ڈھیلے لے لیا کرو، 3 پتھر لے لیا کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرنا۔ آپ نے یہ بھی
تعلیم دی کہ دیکھو داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرنا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں غور فرمائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ہماری ہدایت فرمائی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اور نبی نے خود فرما دیا کہ میرا تعلق تم سے ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ کا تعلق ایک بیٹے سے ہوتا ہے۔ اب بتائیے ایک باپ کا ایک بیٹے سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ایک معنی میں تو باپ سے زیادہ گہرا تعلق ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے کہ باپ تو ہمارا مادی باپ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے جسم کی پرورش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے ہمارے روح کی پرورش کی ہے، اور روح کی پرورش فضیلت رکھتی ہے جسم کی پرورش کے اوپر۔ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ تو اگر قرابت یا اسباب محبت میں سے ایک سبب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ناحیے سے بھی، اس زاویے سے بھی محبت کیے جانے کے قابل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل امتی كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جنگل میں رات کے وقت چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، ایک آدمی نے ایک آگ جلائی، اور جب اس آدمی نے آگ جلا لی تو آگ کی روشنی دیکھ کر کے بہت سارے حشرات الارض، بہت سارے پتنگے اس آگ کے قریب آ گئے۔ وہ آدمی ان کو منع کر رہا ہے کہ آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے، تو جیسے وہ آدمی ان پتنگوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے، ایسے ہی میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ اب بتائیے وہ آدمی تو پتنگوں کو اور حشرات الارض کو آگ میں گرنے سے، جو دنیاوی آگ ہے اس میں گرنے سے روک رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ لوگ ایمان نہ لا کر کے جہنم کی آگ میں گرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ میری بات مانتے نہیں، جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور فرمائیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، یہ آدمی اپنے صحن میں کرسی پر بیٹھ کر کے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے۔ آگ کو دیکھ کر کے اس کا چھوٹا بچہ کوئی خوبصورت اور لال چیز دیکھ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ باپ کو یہ معلوم ہے کہ بچہ اسے کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے اس کو لینا چاہ رہا ہے، بچہ آگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ آگ کی طرف جا رہا ہے، کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی بچہ آگ کے قریب پہنچتا ہے، باپ کرسی سے اٹھتا ہے، اخبار کو ایک طرف پھینکتا ہے اور جلدی سے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ آگ میں نہ گر پڑے۔ بچے کو آگ میں گرنے سے باپ نے کیوں بچایا؟ اس لیے کہ ایک باپ کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ میں گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں۔ یہ تعلق بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک باپ کا تعلق ایک بیٹے سے ہوتا ہے، ایک ماں کا تعلق ایک بچے سے ہوتا ہے۔ تو اگر قرابت، نزدیکی، اگر یہ محبت کا سبب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا نزدیکی کون؟ لہذا آپ اس زاویے سے بھی، اس ناحیے سے بھی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہیں، سب سے زیادہ الفت کے لائق۔ چوتھی چیز احسان، یعنی کوئی آپ کے اوپر احسان کر دے تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ محسن سے محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے؟ آئیے ایک واقعے کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ مدراس میں ایک لیدر فیکٹری کے اندر بہت سارے ورکرز تھے، اور فیکٹری کا یہ ضابطہ تھا کہ مہینہ گزر جانے کے بعد ہی ورکروں کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ اور اس فیکٹری کا مالک ایک مسلمان تھا، وہ جب بھی اپنی آفس میں آتا کوئی نہ کوئی دینی کتاب لے کر کے بیٹھ جاتا،
ایک دن وہ آفس میں پہنچا اور وہ ایک دینی کتاب کے اوراق پلٹتے پلٹتے ایک حدیث کے اوپر ٹھٹکا، اور اس حدیث کو دیکھنے کے بعد اسے بڑی حیرت ہوئی۔ حدیث کیا تھی؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے۔ آج ایک کام کرنے والا اپنا کام پوری دیانتداری، پوری امانتداری کے ساتھ کرتا ہے، لیکن کام لینے والے کو جب تنخواہ دینی ہوتی ہے تو اس کو خوب دوڑاتا ہے، خوب پریشان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعلیم دی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ یہ حدیث اس شخص کی نگاہوں کے سامنے آئی، فوراً اس نے فون اٹھایا اور فیکٹری کے مینیجر کو یہ تاکید کی کہ ہماری فیکٹری کا یہ ضابطہ ہے کہ مہینہ گزر جانے کے بعد تنخواہ دی جائے۔ اب یہ اعلان کر دو کہ فیکٹری کا جو ورکر جب تنخواہ لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اگر اس کو روزینہ تنخواہ چاہیے تو روزینہ تنخواہ دے دی جائے، اگر وہ ہفتے میں تنخواہ لینا چاہے تو ہفتے میں لے سکتا ہے، اگر وہ 15 دنوں پر تنخواہ لینا چاہتا ہے 15 دنوں میں تنخواہ لے لے، اور جو شخص مہینے میں تنخواہ لینا چاہے مہینے میں لے لے۔ یعنی یہ اعلان کر دو کہ جو ورکر جس وقت اپنی مزدوری لینا چاہے مزدوری لے سکتا ہے۔ اس اعلان پر مینیجر کو بڑی حیرت ہوئی، اور یہ بات مزدور یونین کے لیڈر کے پاس پہنچی۔ وہ بھی یہ سن کر کے بڑا حیران ہوا اور اس نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی تو مالک نے یہ کہا کہ میں نے یہ ضابطہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کی ایک حدیث کے پیش نظر میں نے ایسا کیا ہے۔ کہا کہ مجھے سنائیے وہ حدیث کون سی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب آیا تو کہا مجھے رات بھر نیند نہیں آئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن کر کے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ یتیم تھے، جب پیدا ہوئے اس سے پہلے ان کا باپ مر چکا تھا۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے ریگستان مکہ میں پیدا ہونے والے ایک یتیم کو اگر مدراس کی ایک فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال رہا ہو تو وہ آدمی کتنا عظیم الشان ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، کیا پڑھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اسلام لے آیا اور اس طریقے سے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے آ گئی، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو محبت کے یہ 4 اسباب تھے، جمال، کمال، قرابت، احسان۔ اگر یہ چاروں محبت کے اسباب ہیں تو یہ چاروں بدرجہ اتم ہمارے نبی میں پائے جا رہے ہیں، لہذا ہمارے نبی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا